کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، 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 خار کو بچوں میں ہے ارے تتلیاں مدینے میں، خار کو بچوں میں ہے تتلیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، اور زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، جس ادب سے چلتی ہے ارے آندھیاں مدینے میں، جس ادب سے چلتی ہے آندھیاں مدینے میں، اور آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، دفن اب نہیں ہوں گی ارے بیٹیاں مدینے میں، دفن اب نہیں ہوں گی بیٹیاں مدینے میں، اور جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں، جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں، جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں، ہے رہائی سے بہتر ارے بیڑیاں مدینے میں، ہے رہائی سے بہتر بیڑیاں مدینے میں، ارے کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى،
خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج ہم اس مبارک سلسلے مقامات مقدسہ کی پہلی مجلس میں سب شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ پچھلے اتوار کو اس سلسلے کی افتتاحی مجلس ہوئی تھی۔ آپ میں سے بہت سارے احباب موجود تھے۔ باہر سے ہمارے معزز مہمان عالم دین تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس مقصد سے متعلق کچھ باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کی تھی۔ یہ مجلس کیوں رکھی گئی؟ مقامات مقدسہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف جگہوں کا تذکرہ کرنا، ان کی تصویریں دیکھنا، ان کی تاریخ پڑھنا، یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اس کا کچھ تذکرہ کر لیں؟ یا واقعی مقامات مقدسہ ہم سب کی ایک ضرورت ہے اور ہم سب کے لیے اس کو سیکھنا، سمجھنا اور اس کے ذریعے سے اپنے مقصد کو حاصل کرنا، دین کی فکر کو بیدار رکھنا، یہ ضروری ہے۔ بہت سارے احباب کے ذہنوں میں ابھی تک یہ سوال باقی تھا کہ ہمارے اس کورس کا مقصد کیا ہے اور اس کی کیا ترتیب ہوگی، اس میں کیا پڑھایا جائے گا، اس میں ہم کیا سیکھیں گے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں مختصراً یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے ترتیب سے آ جائے گی اور بس آپ ساتھیوں نے دماغ کو حاضر رکھنا ہے، توجہ یہاں پر رکھنی ہے۔ میں اس سے پہلے ایک بات صرف سمجھانے کے لیے آپ ساتھیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اس مجلس کا جو عنوان ہے اور جو نام ہے وہ کیا ہے؟ مقامات مقدسہ۔ وہ جگہ جو مبارک جگہ ہیں، جو اہل ایمان کے لیے ایک ایمانی جذبہ رکھنے والی جگہ۔ آپ غور کریں دوستو، اگر ہمارے والدین، اساتذہ، بڑے بہن بھائی، رشتہ دار کوئی بھی فوت ہو جائے اور دنیا سے چلے جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، ہم جب ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم ان کو کہاں لے جاتے ہیں؟ جی، قبرستان لے جاتے ہیں۔ قبرستان لے جا کے ہم ان کو قبر بنا کر دفن کرتے ہیں۔ باقاعدہ ایک قبر کی شکل دی جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس مرحوم مرد ہو عورت ہو، ان کا نام اور تاریخ وغیرہ اس پہ لگا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ فرمانبردار اولاد کی نشانی یہ ہے کہ یہ اپنے مرحوم والدین کے قبر پہ وقتاً فوقتاً حاضری دیں۔ ایسا ہی ہے دوست، ہے نا؟ فرمانبردار اولاد جاتی ہے، قبر پہ حاضری دیتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے،
اور جب بھی قبرستان جاتی ہے تو ایک عبرت کا سبق لے کر واپس آتی۔ معلوم ہوا کہ ہم نے جہاں اپنے پیاروں کو دفن کیا وہ جگہ ہمارے لیے ایک حیثیت رکھتی ہے آج، اور وہ حیثیت کیا ہے؟ دو کام ہے، ایک ان کے لیے ایصال ثواب ہے، ایک اپنی آخرت کی یاد اس سے جوڑ دی گئی۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یاد رکھے اس دنیا میں ایک نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ایسی جگہ اور مقامات ہیں جس سے ہماری بہت ساری ایمان کی باتیں، ایمانی جذبات، ایمان کی تاریخ، ایمان کے تذکرے، ایمان کی غیرت جس کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اس لیے ایک مسلمان کے سامنے، ابھی آپ نے ہمارے اس عزیز طالب علم کی نعت سنی، عالم کی، مدینہ منورہ کا تذکرہ تھا۔ دیکھیں لفظ مدینہ آیا اور مومن کے دل میں ایک کیفیت آ جاتی، لفظ مکہ آتا ہے تو ایک کیفیت آ جاتی، طائف کا تذکرہ آتا ہے تو انسان کے دماغ کے خیالات کہیں چلے جاتے ہیں، بدر، احد، تبوک، خیبر، خندق، احزاب کے تذکرے آتے ہیں، کچھ یاد آنے لگتا ہے دوستو۔ اسی طریقے سے آپ دنیا میں جہاں نظر گھما دے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں انشاءاللہ اب آئیں گے۔ اس دنیا میں شاید ہی کوئی جگہ ہو جس سے اس مبارک دین کی کوئی نسبت جڑی ہوئی نہ ہو، اور وہ نسبتیں جب تک امت کے پاس تھیں، اس امت کو اپنی تاریخ بھی یاد تھی، اس امت کا اپنے دین سے ایک رشتہ قائم تھا، اس کو احساس تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے پاک پیغمبر شب معراج میں تشریف لے گئے، یہ وہ مسجد اقصی ہے۔ آج آپ بتائیں وہ مسجد اقصی جہاں اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لے گئے، جہاں آپ کا براق باندھا گیا، تمام انبیاء کی امامت کی، آج اس جگہ پہ قبضہ مسلمانوں کا ہے یا یہود کا ہے دوستو؟ جی یہود کا قبضہ ہے آج۔ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ظلم اس وقت وہاں ہو رہا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے دوستو کہ نہ مجھے، نہ آپ کو، نہ ہماری نسلوں کو مسجد اقصی کا پتہ ہے، ہمارا اس سے کیا رشتہ ہے، یہ کب تک ہمارے پاس تھا، کب ہم سے گیا، کیسے گیا، کس نے لیا، اور آئندہ کیا کرنا ہے؟ ملک شام میں کیا کچھ ہو رہا ہے، جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میدان محشر اللہ پاک شام میں قائم فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں اتریں گے، حضرت مہدی وہاں ظاہر ہوں گے۔ عراق جہاں پر ہزاروں اولیاء، صحابہ اور انبیاء علیہم السلام کی قبریں ہیں، اور دنیا کے وہ کونے جہاں اس امت کے مفسرین ہے، محدثین ہے، فقہا ہے، داعیین ہے، مجاہدین ہے، اولیاء اللہ ہے، آج اس نوجوان کو کیا وجہ ہے کہ ہر ہمارے تعلیمی ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ہسٹری کا ایک لازمی سبجیکٹ ہوتا ہے؟ کیا ہم مسلمانوں کی ہسٹری میں ہمیں مسجد اقصی بتائی گئی؟ کیا ہم مسلمانوں کے ہسٹری میں ہمیں بتایا گیا کہ اس امت کے محدثین کہاں پیدا ہوئے، حدیث کی یہ کتابیں کہاں لکھی گئی؟ یہ ہسٹری اور تاریخ آج مسلمان کے پاس کیوں نہیں ہے دوستو؟ باطل اتنی محنت اور ورکنگ کر چکا ہے کہ اس کا پورا تعلیمی نظام اور ڈھانچے پر 100% قبضہ ہے۔ آج ہمارے بچے، بچیاں، نوجوان یہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ ان کے علم میں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو افسوس کی بات یہ کہ اپنے دین کی نسبتوں کا علم نہیں ہے، مقامات مقدسہ کا علم نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس عزم کے ساتھ اترے ہیں دوستو کہ اگر باطل اپنی محنت کر رہا ہے، اور یقیناً اس کی محنت بہت آگے ہے، لیکن ایک مسلمان اور کلمہ گو اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم بھی عزم اور ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جتنا بس میں ہے ہم اپنے متعلقین کو، محبین کو، اس امت کو، ان بچوں کو، ان بچیوں کو، ان نوجوانوں کو
دوبارہ اس دین کی اور اس امت کی تاریخ سے جوڑ کر رہیں گے انشاءاللہ. اسی مقصد سے یہ مجلس رکھی گئی ہے دوست. آپ حضرات توجہ رکھیں گے، اور جو اس مجلس کورس کا مقصد ہے دوستو، میں دوبارہ عرض کر دوں، کوئی تصویریں دیکھنا نہیں ہے، نہ صرف معلومات حاصل کرنا ہے، نہ یہ 40 منٹ نکال کر کے ایک ذہنی تفریح، چلو بھائی تھوڑا سا مسجد میں بیٹھ جائیں گے، کچھ ویسے ہی بیٹھنا ہے تو چلو کچھ ذہنی تفریح، نہیں، یہ نہیں ہے دوست. اس کے پیچھے یہ عظیم مقاصد ہے جو میں نے آپ سب ساتھیوں کے سامنے مختصراً ذکر کر دی. تو آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم کچھ باتیں عرض کر رہے ہیں. نئے کورس کا مقصد کیا ہے، مقامات مقدسہ سے کیا مراد ہے، ان مقامات میں گزشتہ اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے جغرافیائی اور مواصلاتی فرق. نمبر 4، عالم کفر کا مقامات مقدسہ سے متعلق رویہ اور پھر ہماری بیداری کی کیفیت کیا ہے. نمبر 5، امت موجودہ کے لیے ان مقامات کے تذکرے میں عبرت اور پیغام کی 4 باتیں. آج ان مقامات کی ایمانی کیفیت اور حالات کیا ہے. نمبر 2، ان مقامات کی علمی کیفیت اور حالات کیا ہے. ان مقامات کی اخلاقی کیفیت اور حالات کیا ہے. اور نمبر 4، ان مقامات کی سیاسی کیفیت اور حالات کیا ہے. جی، سب سے پہلی بات ہم کریں گے کہ ہمارے نئے کورس کا مقصد کیا ہے دوستوں. جی، یہ کورس در حقیقت انہی سلسلوں کا ایک تسلسل ہے جو 3 سلسلے ہم ترتیب سے الحمدللہ اس مسجد میں مکمل کر چکے ہیں. پرانے احباب بیٹھے ہوئے، نئے ساتھی بھی ہیں. الحمدللہ ہماری مسجد میں وقتاً فوقتاً یہ سلسلے چلتے ہیں. یہ 4تھا سلسلہ ہے. تو اس سے پہلے کتنے سلسلے گزر گئے؟ 3 سلسلے، جن سلاسل سے ہم سب کو اس مبارک دین کی اہم اور بنیادی باتیں سیکھنے کو ملی. پہلا سلسلہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا سیرت طیبہ کا. اس میں کتنی مجالس تھی؟ جی، یہ سامنے کیا لکھا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا؟ سیرت طیبہ کے سامنے 56 مجالس، 56. دوسرا سلسلہ تھا اسوہ حسنہ کا، اس میں کتنی مجالس تھی؟ 46. تیسرا سلسلہ آپ نے پڑھا تھا تاریخ اسلام کا، اس میں کتنی مجالس تھی؟ 58. یہ 3 سلسلے ہو گئے. اسی ترتیب کا 4تھا اور اہم مرحلہ اب آپ کے سامنے ہے مقامات مقدسہ کے عنوان سے. تو وہ 3 سلسلے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ دیکھیں اس کا ایک. جی چلیں، یہ سیرت طیبہ آپ کو یاد ہوگا ہم پڑھ چکے ہیں، 56 مجلسیں. پھر اسوہ حسنہ آئی 48 مجلس، پھر تاریخ اسلام کی 58 مجلسیں. یہ 3 سلسلے ہو گئے. اب آج اس 4تھے سلسلے کا مقامات مقدسہ کا آغاز. دوسری بات یہ ہے کہ ذہنوں میں ایک بات آتی ہے، مقامات مقدسہ سے مراد کیا ہے. دیکھیں، ایک مسلمان کو آج ایسا لگتا ہے کہ مقدس مقامات یا تو صرف حرمین الشریفین ہیں. حرمین الشریفین سے مراد یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منور، یا پھر ہمارے جیسے ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ مقامات مقدسہ سے مراد صرف بزرگوں کے نیک لوگوں کے شاید مزارات آئیں گے اس میں. ایسا نہیں ہے دوستو، اس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ باتیں اس کے اندر موجود ہے. وہ کون سی باتیں ہیں وہ آپ دیکھیں. جی دیکھیں، مقامات مقدسہ سے مراد، اس سے مراد اس دنیا کے مختلف ممالک اور اطراف میں موجود وہ جگہ ہیں جن سے ہماری اسلامی، دینی اور ایمانی وابستگی جڑی ہوئی ہے. ان جگہوں کو دیکھنے اور بیان کرنے کا مقصد محض ذہنی تفریح نہیں، بلکہ قرآن کریم، سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ، غزوات و جہاد کے ایمان افروز مقامات، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ و اہل بیت، اولیاء اللہ، مفسرین، محدثین، فقہا اور اہل دعوت کی بے مثال اور لازوال قربانیوں اور محنتوں سے جڑی ہوئی تاریخ، واقعات اور اپنی گمشدہ متاع کی تلاش ہے. متاع کہتے ہیں دوستو سامان کو. یہ امت مسلمہ اپنا کچھ سامان گم کر چکی ہے اس دنیا کے اندر، وہ ڈھونڈنے کے لیے ہم نکلے، جس سے اس امت کا بڑا حصہ بے خبر ہو چکا ہے. آج آپ اپنے ماحول پہ غور کریں دوستو، ہم
اپنے اطراف میں، دوستوں میں، گیدرنگ میں دیکھیں کس کو فکر ہے کہ اس دنیا میں اس امت کے ساتھ کیا حالات گزر رہے ہیں. جی یہ اب آپ کے سامنے وہ کچھ جگہ سمجھانے کے لیے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس امت کے پاس مقامات مقدسہ کیا ہے. یہ کون سی جگہ ہے دوستو؟ جبل احد لکھا ہے مدینہ منورہ، اس لیے کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک بہت بڑا غزوہ ہوا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ احد. یہ بات آپ کے سامنے آئے گی. جی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مسجد و مقبرہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، طائف. طائف وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں آپ کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی گئی تھی، ہے نا؟ ایک تاریخ ہے. یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو آپ علیہ السلام کے چچزاد بھائی ہیں، ان کی قبر بھی ہے، ان کی مسجد بھی ہے، اور اس طائف میں بہت ہی اہم ترین جگہ ہیں. کہیں آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں، کہیں آپ علیہ السلام نے آرام فرمایا، کہیں آپ کو انگور پیش کیے گئے، کہیں پانی پیش کیا گیا. بہت ساری باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گے. جی یہ کیا لکھا ہے؟ مقام بدر. یہ بھی مدینہ منورہ کے پاس، جہاں تاریخ کا سب سے پہلا اور معروف غزوہ بدر ہوا، اور اس میں 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جن کے فضائل احادیث میں فرمائے سب سے زیادہ بدر کے شہداء کے. جی یہ بالکل مقام بدر کا جو مین چوک ہے، جو جا چکے ہیں اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، بالکل مین چوک کے اندر ان صحابہ کے دیکھیں ناموں کی تختی لگی ہوئی ہے، جو یاد دلاتی ہے اس امت کو، اس امت کے وہ لوگ جو سب سے پہلے اللہ کے دین کے لیے قربان ہوئے. جی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مسجد الفتح. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ تبوک. تبوک اسلامی تاریخ کا، آپ علیہ السلام کی حیات کا آخری غزوہ ہے، اور تبوک بالکل سرزمین حجاز کا بارڈر ہے. آج تبوک کے ساتھ اردن، جارڈن لگا ہوا ہے بالکل تبوک. تو اس تبوک کا وہ مقام جہاں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، صحابہ کی بڑی تعداد، اور سامنے عیسائی 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے آئے. سورہ توبہ کے اندر اس کا بڑا تذکرہ ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سفید کلر کی، یہ مسجد ہے مسجد الفتح کے نام سے. یہ عین اسی جگہ پہ آج قائم کی گئی ہے جہاں غزوہ تبوک کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. جی تیسری بات دوستو ہم کریں گے، آپ نیچے جو موضوع لکھا ہوا ہے نا اس پہ نظر رکھیں گے، ہر بات کا عنوان یہاں سے چل رہا ہے. نمبر 3، ان مقامات میں گزشتہ اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے جغرافیائی اور مواصلاتی فرق. دوستو یہ بڑی اہم بات ہے. جغرافیائی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زمینی ترتیب، اور مواصلاتی کا مطلب ہوتا ہے پہنچنے کے ذرائع. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ میں سے بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جو کراچی میں ہوتے ہیں لیکن ان کا پیچھے گاؤں کا بیک گراؤنڈ بھی ہے. کوئی پشاور سے ہے، کوئی مانسیرہ سے ہے، کوئی کوئٹہ سے ہے، کوئی ساہیوال سے ہے، کہیں سے بھی ہوگا، ایک وہ ہوگا. تو آپ کبھی اگر اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کو کہیں گے یا پہلے ہمیں گاؤں جانے میں 3 دن لگتے تھے. کہتے نہیں کہتے دوستو؟ لیکن آج وہی گاؤں ہے اور ہم بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں 12 گھنٹے میں پہنچ گئے. مواصلاتی فرق آ گیا، راستوں کا فرق آ گیا. پہلے راستے نہیں تھے تو ٹوٹے ہوئے تھے، پھر تھے تو گاڑیاں نہیں تھی، یہ ساری مشکلات تھی. پھر تعمیرات تبدیل ہوئی. وہ آپ سے کہیں گے کہ پہلے یہاں پر پہاڑ ہوتا تھا، یہاں ہمارے بزرگوں کے کمرے ہوتے تھے، یہاں گاؤں کا حجرہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا. وہ سب چیزیں تبدیل ہو گئی. یہی معاملہ مقدس مقامات کا ہے دوستو. آج دنیا میں ہماری بہت ساری ایسی تاریخی جگہیں، ان کی جغرافیائی کیفیت بدل دی گئی اور مواصلاتی ترتیب ختم کر دی گئی. میں آپ کو ایک سادہ مثال دوں، ایک سادہ مثال دوستو. ہمارا ترکی جانا ہوا. ترکی کے اندر ایک شہر ہے جس کو اگر ابھی ہم میپ پہ کھولتے ہیں تو اس میپ پہ لکھا ہوا تھا کیسری. کیا لکھا ہوا تھا؟ کیسری لکھا ہوا تھا. اور جو ہمارے طلبہ اسٹوڈنٹ ساتھی ہے وہ اس کو کیسری پڑھیں گے.
لیکن چونکہ ہم نے مطالعہ کیا ہوا تھا، ذہن میں فوراً وہ چیز آ گئی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ مسلمین بنے نا، ان کے زمانے میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی، 64 لاکھ مربع میل، 2/3 دنیا۔ ان کے دور خلافت کے اندر صحابہ اکرام کی جماعتیں آئی، اور جس شہر پر انہوں نے قبضہ کیا، کہتے ہیں اس شہر کے اندر 150 بازار تھے، صرف بازار، یعنی اتنا بڑا علاقہ تھا کہ جس کے صرف بازار کتنے تھے؟ ہمارے کراچی اتنا بڑا ہے، ابھی بھی اگر اس کی بڑی مارکیٹیں آپ گنے تو شاید 30-35 سے اوپر نہیں، 150 بازار۔ اور اس شہر کا نام تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اس کا نام تھا قیصاریہ۔ کیا نام تھا؟ اب آپ بتائیں کہ قیصاریہ اور کیسری کبھی ذہن جائے گا کہ یہ ایک ہوں گے؟ لیکن ایسا ہو چکا ہے۔ اسپین میں ابھی اس کی ایک وہ آئے گی آپ کے سامنے، اسپین جو اندلس ہے، وہاں ایک بڑا مشہور ترین مقام ہے، آج اس کو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے جبریلٹر، جبریلٹر لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے دوستو؟ یہ جبل الطارق ہے۔ حضرت طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ گئے، اور جب انہوں نے اندلس فتح کیا تو یہ مسلمانوں کے وہ جرنیل تھے کہ جنہوں نے ساحل پر کھڑی ہوئی اپنی ساتھیوں کی کشتیاں سب جلا دی تھی۔ یہ بڑا واقعہ انشاءاللہ آئے گا اپنے مقام۔ اور انہوں نے ساتھیوں سے کہا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے کہ ہم ان کشتیوں میں واپس جائیں گے، اگر یہ کھڑی ہوئی ہے تمہارا دماغ الجھا رہے گا۔ حکم دیا، ساری کشتیاں جلا دی گئی۔ اس پہ فارسی میں علامہ اقبال نے اشعار بھی کہے، طارق چوبر کنارے اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار چوب نگاہ خیرت خطاست۔ تو اس جگہ کا نام رکھا گیا جبل الطارق، اور اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب کیا کہتے ہیں؟ جبریلٹر۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبریلٹر۔ اصل نام کیا ہے؟ جبل الطارق۔ تو مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اس کی جغرافیائی کیفیت تبدیل کر دی گئی ہے، ہمارے اسلامی نام تبدیل کر دیے گئے ہیں دوستو۔ ہم کیسے اپنی اس تاریخ تک، ان مقامات تک جائیں گے؟ جی دیکھیں دوستو، ہر کلمہ گو مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان مبارک نسبتوں اور ان مقامات کی زیارت کرے جن کو دیکھ کر ایمانی سرور اور خوشی حاصل ہو۔ یقیناً زندگی کی رفتار کے بعد ان مقامات کی جغرافیائی حالت یعنی محل وقوع میں بھی فرق آیا، اور وہاں تک پہنچنے کے ذرائع اور وسائل بھی تبدیل ہو گئے۔ اسی لیے ہمیں موجودہ زمانے کے اعتبار سے ان سے واقفیت ہونی چاہیے۔ جی یہ اب مثال کے طور پہ ہم نے ایک ترکی کا میپ رکھا ہے، نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے، دیکھیں ترکی۔ اب اس ترکی کے اندر وہ کتنے شہر ہیں جس سے ہماری تاریخ کا اہم ترین حصہ جڑا ہوا ہے دوست؟ دیکھیں آگے چلے نا، یہ دیکھیں ازمیر ہے، ازمیر کے بعد نیچے اب آپ گرین سرکل کو دیکھیں گے، یہ انطالیہ ہے، آگے یہ قونیہ ہے۔ قونیہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں اس امت کے 2 بڑے صوفی آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا بزرگوں سے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا، شیخ شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کا، دونوں کی قبریں اس طرح آمنے سامنے بنی ہوئی۔ یہ قونیہ میں ہے، یہ آگے انقرہ ہے، آگے یہ برسا ہے، یہ حرفہ ہے دوستو، یہ جو بالکل لاسٹ میں ابھی بنا نا آخر میں حرفہ، یہ حرفہ وہ جگہ ہے جہاں ایک مسجد کے اندر 25 شہداء صحابہ کی قبریں بنی ہوئی، اور اس کے قریب وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ یہ حرفہ ہے دوستو، ہم نے یہ جگہ دیکھی ہے، انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی۔ آگے چلیں آگے چلیں۔ اب یہ ازبکستان ہے دوستو، یہ اسلامی تاریخ کا وہ اہم مرکز ہے کہ آج اگر ہم کسی عالم کے پاس بیٹھتے ہیں، کسی کو عالم سمجھتے ہیں، دوستو عالم کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جس نے دورہ حدیث کیا ہو، ہے نا۔ ابھی سال کا آخر آ رہا ہے، آپ میں سے بہت سو کے رشتہ دار فارغ ہو رہے ہوں گے، آپ ہار لے کر جائیں گے، یہ ان کا ختم بخاری شریف ہے، کہتے ہیں نا
ختم بخاری شریف، یہ امام بخاری، یہ امام مسلم، یہ امام ترمذی رحمہم اللہ، یہ سب حضرات کہاں کے؟ ازبکستان کے ہیں۔ لیکن آج اگر آپ ازبکستان جا کر وہاں کا ماحول دیکھیں، لباس دیکھیں، حیا دیکھیں، مردوں عورتوں کی کیفیت دیکھیں، تو شاید آپ کو لگے کہ آپ امریکہ میں یا کسی مغربی ملک میں گھوم رہے ہیں۔ جی، یہ تاشقند ہے جو اس کا دارالحکومت ہے، اور اس تاشقند میں قرآن کریم کے نسخے کے وہ 10 پارے بھی موجود ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ان کے پاس تھے، یہ ہم نے دیکھے۔ یہ نمنگان ہے، یہ بخارا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ، یہ سمرقند ہے جہاں امام بخاری کی قبر ہے، نیچے ترمز ہے جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے محدث ہیں۔ جی، یہ فرغانہ ہے، علماء جانتے ہیں فرغانہ وہ جگہ ہے جہاں اس امت کے بڑے فقیہ صاحب ہدایہ، جنہوں نے ہدایہ لکھی، جو 4 سال ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ فرغانہ کے اندر ان کی قبر ہے۔ جی، چوتھی بات دیکھیں دوستو نیچے موضوع میں، عالم کفر کا مقامات مقدسہ سے متعلق رویہ کیا ہے؟ جو ہمارے ایمان کے مراکز ہے دوستو، کفر نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور ہماری بیداری کی کیفیت کیا ہے؟ ہم کتنا ان چیزوں سے متعلق بیدار ہیں؟ جی، اس موضوع کا ایک نہایت غمناک پہلو یہ ہے کہ ان مقامات ایمانیہ میں سے بہت ساری جگہ کفر کے قبضے میں چلی گئی اور وہ ان پر قابض ہو گئے، اور مسلمانوں کی رسائی وہاں تک ختم کر دی گئی، جس کی جیتی جاگتی مثال قبلہ اول مسجد اقصی یعنی فلسطین ہے، اور دوسری طرف من حیث الامت ہماری بیداری خواب غفلت کے طویل سفر میں تبدیل ہو چکی۔ ہم بہت زیادہ کریں نا دوستو، ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں فیس بک پہ، کوئی تصویر لگا کے ہم مجاہدین کے صف میں شامل ہو جاتے ہیں، بھائی اب میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا۔ اس سے قبلہ اول آزاد ہوگا دوستو؟ کفر کی محنت اور پلاننگ دیکھیں اور ہماری بیداری کا عالم دیکھیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں دوستو، یہ اندلس ہے، اندلس کو آج انگلش میں کیا کہتے ہیں دوستو؟ اسپین کہتے ہیں، اسپین۔ اس کا اصل نام اندلس ہے، یاد رکھیں، ایک مسلمان کو یہ نام یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پر وہ تاریخی مرکز ہے غرناطہ، جو مسلمانوں کا ایک مرکز رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آج چرچوں میں کرسچنوں کے مراکز اور سینٹر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں تقریباً دنیا دیکھ چکا ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے دوستو، حضرت فرماتے ہیں میں تقریباً دنیا دیکھ چکا ہوں، لیکن مجھے اتنے اجنبی انداز میں کہ اس حلیے میں کون آ گیا، دنیا کے کسی کونے میں نہیں دیکھا گیا جتنا اسپین کے ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب میں اسپین میں اترا، حضرت نے لکھا ہے، اور ایئرپورٹ سے نکل رہا تھا، تو میری اس داڑھی اور اس سفید لباس اور اس کیفیت کو دیکھ کر وہاں کے مقامی لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی عجوبہ آ گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرا دل رو رہا تھا کہ وہ جگہ جو ہمارے دین اور ایمان کا مرکز تھا، اور جہاں ایک وقت ہر مسجد میں دین کے حلقے لگتے تھے، وہ اتنا ویران ہو گیا، اتنا کفر اس پہ قابض ہو گیا کہ ایک مسلمان کا حلیہ دیکھ کر ان کو حیرانی ہو رہی ہے۔ ایسی جگہ دوستوں آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ جی، اور یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کل کا موضوع ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا تماشا کر رہی ہے بیت المقدس اور قبلہ اول کے مسلمانوں کا، اور وہ جو چاہتے ہیں اسپتالوں پہ، قبرستانوں پہ، مساجد پہ، معصوم بچوں پر اور رہائشی علاقوں پر جہاں چاہے آگ اور خون کا بارود برساتے۔ جی، پانچویں بات آج کی مجلس کی آخری بات ہے، امت موجودہ کے لیے ان مقامات کے تذکرے میں عبرت اور پیغام۔ دوستو، یہ ہماری مجلس صرف اس کے لیے بھی نہیں ہوگی کہ ہم چلیں ایک درد دکھ سن لیں اور پریشان ہو کے مجلس سے چلے جائیں۔ ایک عبرت کا ایک پیغام ہم تک کیا پہنچے گا، اور ہمیں آگے اپنے لیے پھر کیا ایک ٹارگٹ اور کیا اہداف طے کرنے چاہیے۔ جی،
ہماری حیات مستعار یعنی اس نعمت زندگی کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے. ہم محض قصے، کہانیاں اور ذہنی سکون کے اسباب ڈھونڈنے کے لیے اس مجلس میں ہرگز نہیں بیٹھیں گے. نہ اس مقصد سے یہ فکر کی گئی، بلکہ اس اہم موضوع کے پیچھے ہم سب کے لیے کچھ عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں جو درج ذیل ہے. جی 4 باتیں آئیں گی دوستوں، غور سے سنیں. اب آخری بات ہے، ان مقامات کی ایمانی کیفیت اور حالات. آج دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جن پر ظاہری تو لیبل ہے کہ ایک اسلامی ملک ہے، ایک اسلامک کنٹری ہے، جہاں کی بڑی آبادی اور پاپولیشن مسلمان بھی ہے، لیکن اسلامی ملک میں ایمان ڈھونڈنے نکلیں گے تو بہت کم ملے گا. وہ ایمانی حالت اور کیفیت وہاں سے ختم کر دی گئی. دوستوں ہمیں اپنے اس ملک، یہاں کے ماحول اور یہاں کی زندگی پر لاکھ بار شکر ادا کرے کم ہے. اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، اور اتنے اچھے ماحول اور دین کی خدمت کے مواقع ہمارے پاس. تو بہت سارے مقامات کی ایمانی کیفیت. آپ کے سامنے بہت سارے مقامات اور ممالک کے تذکرے آئیں گے جو کفر و الحاد کے مرکز بن چکے ہیں، جبکہ در حقیقت وہاں سے ایمان کی بہاریں چلی تھی. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا اندلس کی مثال، اندلس اسپین کی مثال، اور ایمانی سلسلے صبح و شام آباد تھے. اب وہاں کلمہ طیبہ اور شعائر اسلام کا تذکرہ بھی مفقود ہے. مفقود کے معنی آتے گم ہو چکا ہے، وہاں نہیں ہو سکتا. جی اسی لیے علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہیں، جب یہ اسپین گئے، انہوں نے جب اسپین کا سفر کیا نا، انہوں نے ایک بڑے دردناک اشعار کہے اسپین کو یاد کر کے، اس سابقہ زندگی کو. اس میں سے یہ شعر آپ دیکھیں کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ کہتے جب میں اسپین گیا اور وہاں کی حالات دیکھیں، کفر کو دیکھا ہر طرف، تو فرماتے ہیں پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں. یعنی یہ وہ زمین ہے کہ جس کے نیچے سجدے چھپے ہوئے ہیں ایمان والوں کے. پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، اور خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں. یہاں کی فضا خاموش ہے، لیکن اس کے اندر اذانیں چھپی ہوئی ہیں مسلمانوں. آج جو ہم دیکھتے ہیں نا، ابھی عشاء کی اذان شروع ہو گئی، یہاں سے آواز، وہاں سے آواز، وہاں سے آواز. ہمیں تو چونکہ ہر چیز مفت میں مل رہی ہے تو قدر ہی نہیں. ایک اذان کا جواب بھی ہم نہیں دیتے، ہے نا. پھر اذان کے بعد کتنے لوگ مسجد آتے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہوتے، قدر نہیں. جی ان مقامات کی علمی کیفیت اور حالات کیا ہے؟ آج دوستوں ہمارے ملک میں گلی گلی مدارس ہیں، مکاتب ہے. بچوں کو آپ دیکھیں، کسی نے قرآن اٹھایا ہوا، کسی نے قاعدہ اٹھایا ہوا، کسی نے کتابوں کا بیگ اٹھایا ہوا. کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے، کوئی استاد سے پڑھنے جا رہا ہے. یہ جو علمی ماحول دوستوں ملا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ دنیا نے علم کو بے حیائی اور الحاد کے مراکز میں تبدیل کر دیا. جی بہت سارے ایسے مقامات بھی آپ دیکھیں گے اور سنیں گے جو علم دین یعنی قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم کے مراجع تھے، جہاں کی دن اور راتیں قال اللہ اور قال الرسول کی مبارک آوازوں سے آباد تھی. اب وہ مراکز علم دین ویران ہو کر مقام عبرت میں تبدیل ہو چکے ہیں. تاشقند میں دوستوں ہم نے خود وہ مدرسہ دیکھا جو بہت بڑا مدرسہ، بہت بڑا تاریخ کا، اور کچھ وقت پہلے تو خیر اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک تھا. اب اس میں بہت بڑی مارکیٹ بنا دی گئی چیزیں بیچنے کی. ایک مدرسہ جس میں سینکڑوں کمرے تھے، ہر کمرے میں قرآن، حدیث، فقہ، دین کے علوم، اور وہاں جا کے آپ دیکھیں کسی میں جوتے بیچے جا رہے ہیں، کسی میں کپڑے بیچے جا رہے ہیں، کسی میں عورتوں کا سامان ہے. یہ عبرت نہیں ہے دوستو. ہمیں آج اپنے علمی مراکز پر، ان درسگاہوں پر، ان استاذوں پر فخر ہونا چاہیے. انہوں نے اس علم کی حالت کو محفوظ کیا ہے. جی اس لیے ایک شاعر کہتے ہیں گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمیں پر آسماں سے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی،
جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پار۔ آپ کو پتہ ہے ہماری بہت ساری اہم ترین کتابیں وہ یورپی ممالک کے میوزیمز میں اور لائبریریوں کے اندر پڑی ہوئی، اور جو لوگ جاتے ہیں نا انگلینڈ میں، لنڈن میں، ان ممالک کے اندر، وہ ان لائبریریوں کو دیکھتے ہیں، اس پر تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ یہ 1100 فلاں میں، یہ 900 فلاں میں فلاں اسلامی سائنٹسٹ نے لکھا، فلاں اسلامی فلسفی نے لکھا، فلاں مورخ نے لکھا۔ کتابیں ہماری ہیں، ان کے میوزیم میں آج نظر آتی۔ جی، ان مقامات کی اخلاقی کیفیت اور حالت، دوستو یہ بڑی اہم بات ہے، خاص طور پہ نوجوان ساتھی، بچیاں۔ سب سے زیادہ انسان گرتا کب ہے؟ جب اس کے اخلاقیات کو خراب کر دیا جائے۔ آج یہ جو موبائل ہم نے پکڑے ہوئے ہیں نا، یہ پکڑ تو لیے، لے تو لیے ہاتھوں میں، سہولت سے لے لیے، لیکن اس نے جس حیا کا، اخلاق کا، کردار کا جنازہ نکال دیا ہے، الامان والحفیظ، اس نے اس امت کے سب سے قیمتی ترین طبقے یعنی نوجوان نسل کو اندر سے چاٹ دیا ہے۔ وہ کسی کام کے نہیں رہے دوستو، آہستہ آہستہ دیمک کی طرح ان کو اندر سے ختم کیا جا رہا۔ کس طرح؟ بے حیائی کے راستے سے ان کو بے حیا کر دیا جائے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک میں اور ہمارے ہاں بھی کتنے تعلیمی ادارے کو ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے، مخلوط تعلیم یہ پہلے بھی رہی ہے، ہم نے خود ایسے تعلیمی اداروں میں، اسکول کالج میں پڑھا ہے، لیکن یہ بے حیائی تو نہیں تھی دوستو، یہ بے شرمیاں تو نہیں تھی۔ آج تو محسوس نہیں ہوتا کہ تعلیم ہو رہی ہے یا نعوذ باللہ عشق اور معاشقے وہاں سکھائے جا رہے، وہاں بدکرداریاں ہو رہی۔ اخلاقیات کی حفاظت کریں دوستو، نوجوان ساتھی تھوڑی سی ہمت اور محنت ضرور کریں، قربانی ہے، لیکن میں اپنے طلبہ سے، اپنے نوجوان دوستوں سے، ساتھیوں سے، اور بنات تک آواز جا رہی ہے، وہاں مستورات ہیں، بچیاں ہیں، سب سے میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی صحبت، ماحول کو، مجلس کو پاک رکھیں، آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ غلط صحبت اور دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ آپ کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، نہ آپ کی جسمانی صحت باقی رہے گی، نہ آپ کی ذہنی صحت باقی رہے گی، نہ آپ کی اخلاقی صحت باقی رہے گی، یہ سب چیزیں زندگی سے نکل جائیں گی۔ اس لیے اخلاقی کیفیات کو باطل نے سب سے زیادہ نشانے پر رکھا ہے کہ اب تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہا بھائی ڈانس کی کلاس بھی ہونی چاہیے، کہ ان کو ڈانس بھی سکھایا جائے، ان کو سانگز بھی سکھائے جائے، اس کے لیے باقاعدہ ٹیچر اپوائنٹ کیے جائے، سب کام کیے جائے۔ تعلیمی ادارے میں ڈانس، یہ کیوں ایک اسلامی ملک کا حصہ بنے گا؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہمیں اپنے اخلاقیات پر جو اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمایاں وصف ہے، اس کو محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے دوستو۔ جی، حیا، حجاب اور اخلاقیات جو اس امت کی خاص علامت ہے اور دین کے بڑے شعبے ہیں، امت کے مرد و زن اس زیور سے اپنے آپ کو ایک عرصے تک آراستہ رکھا۔ افسوس باطل نے بہت سے مبارک مقامات سے حیا اور اخلاقیات کے جنازے نکال کر ہمارے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں کو بے حیائی کا خوگر بنا دیا، عادی بنا دیا۔ جی، اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس اور رباب آخر۔ شاعر مشرق ہے، کہتے ہیں آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، یعنی اس امت کو کس راستے پہ لے جایا جائے گا۔ کہتے شمشیر و ثنا اول، جو اس امت کا پہلا دور تھا، ان کے ہاتھوں میں جہاد کی تلواریں تھی، تیر تھے، کتابیں تھی، آخر میں کیا ہوگا؟ طاؤس اور رباب آخر، گٹار، باجے، ڈھول دے دیے جائیں گے ان کو۔ جی، ان مقامات کی سیاسی کیفیت و حالت، اب سیاست تو خیر یہ لفظ ہی جب آتا ہے تو ہمیں ذرا منہ کا ذائقہ خراب سا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بات شروع ہو گئی،
چونکہ ہمارے ہاں ہم سیاست اس کو سمجھتے ہیں جو ہم دائیں بائیں اور اپنے ماحول میں اور یہ باتیں سنتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے یہ کس گندگی کی باتیں ہو، اس لیے کہ گند ہم نے اس کو بنا دیا، جبکہ سیاست تو اس مبارک دین کا ایک حصہ ہے، اس کا شعبہ ہے، ایک نظام ہے۔ لیکن باطل نے، اغیار نے، مغربی دنیا نے اسلامی دنیا سے اس کی سیاسی کیفیات کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا، خراب کر دیا، اور وہ حکمران مسلط کیے جو در حقیقت ان کے ذہنی غلامی کے اندر مبتلا ہوتے۔ جی، اسلامی ریاست و حکومت میں سیاست بھی دین کے خطوط پر استوار ہونی چاہیے، لیکن امت کا بڑا طبقہ اس میں ان میں اغیار کے طور طریقوں کا غلام بن چکا ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ و ثقافت کے بہت سارے مراکز آج سیاسی طور پہ کفر و الحاد کی بنائی ہوئی زنجیروں میں جکڑ کر اپنے آپ کو ترقی یافتہ لوگوں کی صف میں باور کراتے، لہٰذا ہم میں تو شاید اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں رہی کہ ہم اپنا ایک اسلامی یا مشرقی لباس پہن سکیں۔ ہم لباس میں بھی ان کے تابع ہوتے ہیں۔ ہم جب تقریر کرتے ہیں اور کوئی اہم اعلان ہوتا ہے اس میں ہم انگلش پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس ملک کی زبان، قومی زبان اردو ہے، وہاں ہم اتنے احساس کمتری میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جب تک انگلش منہ ٹیڑھا کر کے نہ بولی جائے تو آپ کا کام ہی نہیں ہو سکتا۔ جی، اس لیے کہتے ہیں جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر دین کو سیاست سے اور سیاست کو دین سے الگ کیا گیا، جیسے آج بہت سارے لوگ اس پر وہ برملا کہتے ہیں کہ بھئی دین اور سیاست کا کیا ربط ہے، آپ جائیں، آپ اپنی مسجد میں جو ہے وہ اللہ رسول کریں۔ جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ مسجد جا کے اللہ رسول کریں، وہاں پر سیاست ہمیں کرنے دیں، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن بحیثیت ایک مسلمان یاد رکھے، جو چیز ہم سے گمشدہ متاع ہو گئی ہے، گمشدہ ہو گئی ہے، اس کو ڈھونڈ تک اس کو حاصل کرنا، یہ ایک کامیاب انسان اور مسلمان کی نشانی۔ تو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، پھر چنگیزی ہے، پھر تو قتل عام ہوگا، پھر لوگ قتل ہوں گے، عزت پامال ہوں گی، لوٹ مار ہوگی، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ایک مختصر مقصد تھا جو ہم نے اپنے اس کورس کے اندر رکھا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کچھ باتیں آپ حضرات کے ذہن میں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انہی باتوں کو سامنے رکھ کر ہم اس مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ دوستو، اسی نیت سے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، اسی نیت اور مقصد کے ساتھ آئیں، اور صرف سننے کی نیت سے نہ آئیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی نیت سے، اس پر عمل کی نیت سے، واقعی اپنے دین کے ساتھ جڑنے اور اس کے ساتھ ایک غیرت کا رشتہ قائم کرنے کی نیت سے ہم بیٹھیں، سنیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ ہماری جو آئندہ اتوار کی مجلس ہوگی، مجلس نمبر 2 نظر آ رہا ہے لکھا ہوا دوستو؟ اس کے ساتھ یہاں ہم نے موضوع لکھا ہے، نظر آ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ سرزمین حجاز، حرمین الشریفین، اور نیچے لکھا ہے بیت اللہ کی تعمیر اور مراحل۔ یہ ہمارا اگلا موضوع ہے۔ خانہ کعبہ جو اس زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، ہم اس جگہ سے بات شروع کریں گے۔ یہ بیت اللہ شریف کیسے بنا، کب بنا، کس کس نے اس کو بنایا، اس کے مراحل کیا ہے، آج اس کی کیا کیفیت ہے، اس کے گرد طواف کیوں ہوتا ہے، اس پر غلاف چڑھایا کس نے چڑھایا، کیوں چڑھایا جاتا ہے، ساری باتیں انشاءاللہ یہ ہماری آئندہ آنے والی مجلس کا موضوع ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا۔ یا اللہ، جتنے احباب اور جتنی مستورات، جتنے ساتھی تشریف لائے، طلب کے ساتھ آئے، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ان سب کو دین دنیا کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی ذات کا تعلق، قرب اور معرفت ہم سب کے اندر پیدا فرما دے۔
یا اللہ اپنے اس مبارک دین کے لیے محنت کرنے کی، بھاگ دوڑ کرنے کی، یا اللہ اس کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ ہم سب کے اندر پیدا فرما دے۔ اور یا اللہ جتنے ہمارے ممالک کفار کے قبضے میں ہے، بالخصوص یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس، یا اللہ غیب سے اس کی آزادی کے اسباب پیدا فرما دے۔ فرشتوں کے لشکر یا اللہ ان یہودیوں پر مسلط فرما دے۔ یا اللہ دین اسلام کو غلبہ نصیب فرما دے۔ ہمارے ہاں جماعت آئی ہوئی ہے، یا اللہ یہ ساتھی جو فکر کر رہے ہیں پوری دنیا میں، یا اللہ ان کی محنت سے، ان کی حرکت سے پورے عالم کے اندر ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما دے۔ یا اللہ جتنی مستورات، بچیاں، طلبہ، طالبات آئے ہیں، سب کو علم نافع کی دولت سے، برکتوں والی زندگی سے مالا مال فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ ہمارے مسجد کے بزرگ نمازی حاجی عبدالقادر بلوچ صاحب کی بھابھی کا آج انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ ہمارے مشفق و سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔ بھائی انشاءاللہ عشاء کے بعد ہر مہینے کی پہلی اتوار کو مجلس ذکر ہوتی ہے، اور مختصر سا بیان آج بھی انشاءاللہ عشاء کے بعد ہوگا۔ ساتھیوں سے شرکت کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔